آئی تھی PDM-1 انہوں نے قوانین ایسے لائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈرائی کلین کیا بلکہ اپنے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ وہ اپنے آپ کو دلوایا آئین میں ترامیم کر کے اور پھر اپنے آپ کے لیے تاحیات اپنے آپ کو کلیئر کرایا کہ ان کی کوئی بھی کرپشن کا شواہد ملے تو وہ شواہد یہاں پہ پاکستان میں کسی عدالت میں نہ استعمال ہو سکے پہلی چیز دوسری اہم چیز خواتین حضرات یہ کہ کہاں پہ 4.8 بلین اور کہاں پہ آپ کا چند کروڑ روپے جو نیب کی کلیکشن میں اکٹھے ہوئے ان کے دور میں زمین اور آسمان کا فرق یہ صرف اور صرف ان دو پارٹیوں نے مل کے پیپلز پارٹی ہو گئی MLN ہو گئی یا MPL ہو گئی انہوں نے اپنے لیے یہ سب کچھ انجینئر کیا یہ سب کچھ لنڈن پلان کا حصہ تھا اور وہ حصہ یہی تھا کہ پاکستان کو لوٹو اور مزے کرو آج آپ دبئی لیکس دیکھ لیں جن لوگوں کے وہاں پہ سارے یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا محسن نقوی کو دیکھ لیں اس کا تو پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا یہ چینل کا مالک ہے پوچھا جائے کہ میاں آپ کے پاس آپ ٹیکس پیئر تھے ہی نہیں تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدا اور باقی انویسٹمنٹس کی اور آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا یہ بہت اہم سوالات ہیں دبئی کی پراپرٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی وہ پرمیشن کہاں سے ملی کہ آپ نے یہاں سے پیسے ریمٹ کیے وہ پراپرٹیز خریدنے کی اس کا سوال ہمیں چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی LCs کھولی گئی محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا جب اس نے یہ کیا جو ہمارا کاشتکار ہے اس سے کسی قسم کی اس وقت گندم نہیں خریدی گئی جو ٹارگیٹس تھے وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی گندم نہیں خریدی گئی پنجاب کا کاشتکار پس کیا ہے اس کی گندم ادھر ہی پڑی ہوئی ہے اور ملک میں ایک بہت بڑا بحران بنا ہے آپ کا بھی چاولوں کا کرائسس بننے والا ہے آپ کے چاول جو ایران سے پیٹرول سمگلوں کے اندر آتا ہے پاکستان میں اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے چاول کے ذریعے ہوتی ہے یہ سارے کا سارا چاول جو ہے یہ سمگل ہو جائے گا پاکستان سے اور اعظم تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب انکوائری کی ضرورت نہیں وہی 450 ارب روپے کی آپ نے LCs کھولی کس سائنسدان نے آپ کو کہا کہ جی یہ آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں اور کیوں امپورٹ کریں نقصان پاکستان کے ہماری محنت کا کاشتکاروں کا ہوا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیک کیوں اور دکھائی کہ جی ان کے جیل میں جو ان کا جیل کا سیل ہے اس کی وہ تقریباً آپ کا 7 فٹ بائی 9 فٹ کمرہ ان کا بستر ادھر پڑا ہوا ساتھ ہی واش بیسن ساتھ ہی ایک چھوٹا ٹیبل کتابیں کوئی لگی ہوئی اور مصالحہ ادھر ہے ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف ہو گئے میاں شہباز شریف ہو گئے یہ باقی جو آصف زرداری جیل میں رہا ہے ان کے پاس تو ایئر کنڈیشنرز کی سہولت مہیا تھی ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا سویٹ ہوتا تھا کمروں کا سائز دیکھیں آپ جا کے چیک کر لیں ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے کھانے کھا رہے ہوتے تھے
بوفے چل رہا ہوتا تھا، دن میں 60-75 آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے دن میں، آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے، جیل میں آتے تھے پارٹی کے لوگ سارے قطار بنا کے، یہی جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ 18 مئی کو ہم پہ شیلنگ ہوئی، اسی جگہ پہ جہاں پہ ان پہ جناب لوگ قطاریں لگا کے VIP پروٹوکول کے ساتھ ان کو لگا کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسیس ہوتی ہے بمشکل، اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنی، اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں، فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ رؤف صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، شبیر فراز صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی MNAs یا MPs، 6 لوگ صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں، وہ بھی بمشکل 20 منٹ کے بعد پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جیل اتھارٹیز کہ جی یہ ختم ہو گیا ٹائم، اس پہ جو IG جیل خانہ جات ہے پنجاب کا وہ مسلم لیگ کا ٹاؤٹ ہے، اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈالے کا وہ سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے، کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا، کھٹکن لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے، اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کے ہمارا یہ رستہ روکتے ہیں، ان سے ہم لوگ پوچھ گچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ IG جیل خانہ جات ہو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا، چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان IG پنجاب، اس کو بلائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا، اس وقت پاکستان میں جس کو کہتی ہے ایگزسٹنشل تھریٹ، ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے، خطرہ ہے، اس وقت اکانومی آپ کی معیشت ان PDM-1 حکومت نے، آپ کی کیئر ٹیکرز نے اور اس PDM-2 حکومت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 73 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائنینس بل یہ ہونا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں۔ الحمدللہ میں نے خود پریزیڈنٹ منسٹر آف اسٹیٹ 3 بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسمبلی میں۔ آپ سارے یہاں پہ میرے خواتین و حضرات میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے، اس وقت فائنینس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستاویزات کا، اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پنک بک کی والیوم 1 والیوم 2 اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، ڈیمانڈ فار گرانٹس، یہ ساری اور اکنامک سروے، یہ سب کچھ ہر ایک MLA کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے۔ کابینہ سے شہباز شریف آتا ہے، فائنینس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف وہ تقریر وہاں پہ رکھی گئی، وہ کون سے دستاویزات تھے جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے، اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، آپ کا ٹوٹل جو آپ کی کتابچے ہوتے ہیں، آپ کا فائنینس بل ہوتا ہے، وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور سینٹ کی فائنینس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز آئی، کیا ہم نے دیکھا، کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا جو آپ کا خسارہ ہے
پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ 7% کا ادھر لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، کل بھی آپ کے پریس کے ساتھیوں نے فائنینس منسٹر اس کے کالنگ سے بات پوچھی کہ آپ ایک محنت کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اسے ٹیکس وصولی کرتے ہیں، اور یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں ان کے اخراجات پہ کوئی کٹکر نہیں آتی، دبئی لیگز پہ ان کی پراپرٹیز آتی ہے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، الٹا FBI کو انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے، نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ لہٰذا یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو، ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی ملزم کو، اور اس کو 15 سال قید سنائی جاتی ہے، اور یہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہے یہ دھنداتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کا ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی تیسری اہم چیز بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ سرگودا میں جس وقت میں وہاں پہ کیا حیثیت ہے کیونکہ مجھے نامنیٹ کیا گیا اس کیس میں، تو میں صبح کے وقت تقریباً 7:55 پہ میں جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس سے 200 میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، میں وہاں پہ اترا اور وہاں پہ SP اور DSP سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سیکورٹی سرچ ہو رہی ہے، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر کرتے ہیں۔ کافی دیر گزری، ایک بار اٹیمپٹ کی جانے کی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیئر میں ادھر آ کے کھڑی ہوگی، 6-7 تھانوں کی پولیس، 7 SHOs بشمول 4 آپ کے SPs وہاں پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی سرچ آپریشن جاری ہے، اجازت نہیں دے سکتے۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچر صاحب کا اور میرا آپ راستہ روک رہے ہیں، اور ہمارے MLAs کا، آپ ریاست کے ٹولز ہیں، آپ اوزار ہیں ریاست کے۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کے معنی کیا ہے۔ ریاست ہے قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ ادارے جو ٹیکس لگا